جی پروگرام رابطہ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئکا PKNC اور FM 93 نیوٹریشن ٹاکس میں ہم آپ کو ایک مہمان سے ملواتے ہیں اور ایک کسی نہ کسی خاص موضوع پہ بات کرتے ہیں. تو جناب آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا اسٹرانگ بونز، فلیکسیبل جوائنٹس، ہاؤ نیوٹریشن شیپس آسٹیوپروسس اینڈ آرتھرائٹس. ہڈیوں کی مضبوطی اور جوڑوں کی لچک انسانی صحت کا وہ ستون ہے جس پر ہماری پوری زندگی کی چستی اور توانائی کا دار و مدار ہے. ایک متحرک زندگی گزارنے کے لیے صرف پٹھوں کا طاقتور ہونا کافی نہیں بلکہ ان کا ساتھ دینے والے ڈھانچے یعنی ہڈیوں اور جوڑوں کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے. آج کا ہمارا پروگرام ہماری مہمان تحریم عباس جو کہ ڈائٹیشین ہیں، کلینکل نیوٹریشنسٹ ہیں اور ویلنس ایمبیسڈر ہیں، تشریف لا چکی ہیں. ہم تحریم عباس کو پروگرام رابطہ میں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تحریم کسی ریڈیو پروگرام میں شرکت کرنے کا یہ پہلا موقع ہے؟ جی بالکل. چلیں ہم امید کریں گے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح کے پروگرامز کریں گی اور ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی صحت پہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے میں کامیاب ہوں گے. تحریم آج کے ٹاپک کے طرف میں آتی ہوں کہ جو آج کا ٹاپک ہے اس کو چننے کا مقصد کیا ہے، اور ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ آسٹیوپروسس اور گنٹھیا یہ کیا ہیں، یہ ہڈیوں اور جوڑوں کی صحت کو کس طرح متاثر کرتے ہیں. صحت کی بات کریں تو آسٹیوپروسس اور گنٹھیا جسے ہم کہتے ہیں آرتھرائٹس، یہ بیسیکلی ہمارے ہڈیوں اور جوڑوں کے مسائل کو، ایک بیماری کو کہتے ہیں. یہ زیادہ تر عمر وسیدہ لوگوں میں آتے ہیں جن کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے. ایج کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، ان میں مضبوطی کم ہو جاتی ہے، کثافت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آسٹیوپروسس میں مسئلے میں آپ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ان کا بریکیج ہونے کا، ٹوٹنے کا خطرہ جلدی ہوتا ہے. نارمل گرنے سے بھی آپ کی ہڈیاں ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. آرتھرائٹس کی بات کریں تو آرتھرائٹس میں آپ کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان میں اکڑن اور درد ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگر آرتھرائٹس چلتا رہے تو یہ آپ کے کارٹلیج اور آپ کے ٹیشوز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جو بچپن میں کچھ غلطیاں آپ کی ہو جاتی ہیں ڈائٹ میں، جو آگے جا کے آپ کی جو اولڈر ایج ہوتی ہے اس میں یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہیں، آسٹیوپروسس آرتھرائٹس. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرتھرائٹس کا مسئلہ زیادہ تر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، مطلب چھوٹے بچوں میں اور کم عمر لوگوں میں اس کا خطرہ نہیں ہوتا. نہیں، خطرہ زیادہ ان میں ہوتا بچوں میں بھی ہے. آج کل جوڑ اور جو ہڈیوں کے مسئلے، جلدی بچے گرتے ہیں، ان کے فریکچر ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ بچوں میں بھی آ رہا ہے آج کل، کیونکہ ہماری جو غذا ہے وہ خالص نہیں ہے. ہم جو چیزیں، ہم نے جو غلطیاں بچپن میں کی ہیں، جس بیماری کو ہم بوڑھوں کی بیماری سمجھتے تھے وہ اب شفٹ ہو رہی ہے، وہ نیچے بھی آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تحریم جو بہترین غذائیت یا جس کو ہم کہہ لیں متوازن غذا جو ہے، یہ کس طرح مضبوط ہڈیوں اور لچکدار جوڑوں میں معاون ثابت ہوتی ہے؟ ہم جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے. اچھا، ہماری جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ کیلشیم پہ فوکس کرتی ہیں زیادہ کہ کیلشیم لو ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. لیکن ہم اگر بات کریں تو کیلشیم، وٹامن ڈی اور پروٹین، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ڈائٹ میں ہونا بہت ضروری ہیں. کیلشیم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. تین چیزیں، کیلشیم، وٹامن ڈی اور پروٹین. جی، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں کے مسائل کو حل کرتی ہے. تو اگر ہم سب سے پہلے کیلشیم کی بات کریں تو کیلشیم جو ہوتا ہے وہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا سورس ہے جو کیلشیم ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. وٹامن ڈی کی بات کریں جو کیلشیم کو جذب کرتا ہے ہماری ہڈیوں میں. ٹھیک ہے، پروٹین کی بات کریں جو ہماری کارٹلیج جو ٹیشو بریک ہوتے ہیں آرتھرائٹس میں، جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کی مرمت کرتا ہے پروٹین. تو یہ تین سورسز ایسے ہیں جس کا لینا بہت ضروری ہے. اس میں دودھ آ جاتا ہے، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں آ جاتی ہیں، نٹس آ جاتے ہیں، اور اس میں فش آ جاتی ہے. یہ سورسز ایسے، اب آج کل کے بچے فش سے دور جا رہے ہیں، نہیں کھاتے فش. اور ہماری مائیں، کچھ مائیں ایسی ہیں جو کھلا دیتی ہیں زبردستی، بٹ وہ کہتی ہیں جو دل کر رہا ہے وہ کھا لے. لیکن میرے خیال سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آگے اولڈر ایج میں جا کے پیرنٹنگ ہر معاملے میں فرینڈلی پیرنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسی ہے. بچوں کو ڈوز اور ڈونٹس کا پتہ ہونا چاہیے. بچوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ صحت کے معاملے میں گھر میں کمپرومائز نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تین سورسز آپ نے بتائے، تین اجزاء بنیادی طور پہ چاہیے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے. کیلشیم کے لیے آپ نے بتایا کہ رچ سورس جو ہے دودھ ہے اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں. اگر بچے دودھ نہیں پیتے تو آپ انہیں شیکس دے سکتے ہیں، اسموتھیز دے سکتے ہیں. نہیں، دیکھیے کچھ بچوں میں نا لیکٹوز انٹالرنس بھی آ رہی ہے. مطلب میرے مائنڈ میں یہ چیز آئی کہ لیکٹوز انٹالرنس آ رہی ہے جس میں آپ کو لیکٹوز ہضم نہیں ہوتا، لائک دودھ ہضم نہیں ہوتا، تو اس میں دہی سے بنی ہوئی چیزیں دیں بچوں کو.
لیکن بالکل دودھ سے دور نہیں کریں. ایسے ہی دہی سے بنی ہوئی چیزیں دیں بچوں کو. پنیر دے سکتے ہیں. بالکل بالکل دیں. تو اسی طرح چیز ہے، اور چیز کی بھی 2-3 مختلف قسمیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو بازار والا نا، گھر پہ بھی آپ اس کو گھر میں بھی آپ آرام سے بنا سکتے ہیں. باہر والا تو پروسیسڈ ہو جائے گا نا، اس کے پھر اور آگے کرائٹیریاز آ جاتے ہیں اور پرابلمز آ جاتی ہیں. لسی، بالکل. مطلب اگر آپ نے گھر میں طے کر لیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی خوراک پہ کمپرومائز نہیں کرنا، تو پھر ماں کے ہاتھ میں وہ جادو ہے کہ وہ بچوں کو ہر چیز کھلا سکتی ہے. اچھا جی، ایک تو اس کے لیے ہم نے شروع سے خوراک میں رکھنا ہے کیلشیم کا سورس دہی، دودھ، دہی اور ان سے بنی ہوئی چیزیں. دوسرے نمبر پہ وائٹامن ڈی کے لیے ہماری ڈیلی خوراک میں کیا چیزیں آئیں گی؟ ڈیلی خوراک میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ سن لائٹ لیں. دھوپ مین تھنگ جو سن لائٹ ہے وہ ہم نہیں لے رہے. ہمیں سن برن کا پرابلم ہوتا ہے، لیکن سن لائٹ لینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ آپ نے مجھے بتایا پروٹین کے لیے بھی ہمیں شروع سے ہی ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ناشتے میں انڈا روز کھائیں، کبھی ابلا ہوا کھائیں، کبھی فرائی کھائیں، کبھی اس کو آملیٹ بنا کے کھائیں. تو یہ 3 چیزیں تو وہ ہیں جو کہ ہم بچپن سے ہماری خوراک میں بھی شامل تھی، ہمارے بڑے بھی لیتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی تحریم ہم پھر بھی اگر ان مسائل کا شکار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز مس ہے، یا کہیں پہ ہم ان کو لینے میں، ان کے توازن میں کہیں کو گڑبڑ کر رہے ہیں. لینے میں غذا اور ہمارا لائف سٹائل، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اب ہم صرف ڈائٹ کی بھی بات کریں، لیکن اگر ہماری جوائنٹس اور ہمارے جو جوڑ اور ہماری جو ہڈیاں وہ ورک نہیں کریں گی تو آبویسلی ان میں بریکیج آئے گی. جب لچک ہی نہیں رہے گی تو پرابلمس کریٹ ہوں گی. تو میرے خیال سے لائف سٹائل اور ڈائٹ دونوں ہونی چاہیے اس میں. تو جو ہماری خواتین ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہماری پرانی ابھی مائیں ہیں، مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ینگ جنریشن، مطلب وہ تو ساری زندگی کام کرتے رہی ہیں. ان میں سے اکثریت نے ذمہ داری بھی کی ہوئی ہے، ان میں سے اکثریت نے لسیاں بھی وہ سارا وہ نیچرل طریقے سے بنائی ہوئی، یہ نہیں کہ وہ جگ شگ میں مشینوں میں بنائی ہوئی. وہ خواتین بھی میں دیکھتی ہوں کہ ان خواتین کے بھی جوڑ کام کرنا چھوڑ گئے. تو کیا انہوں نے ڈائٹ پراپر نہیں لی تھی جتنی ان کو چاہیے تھی؟ ہم بات 2 چیزیں آتی ہیں اس میں. ایک تو یہ چیز آتی ہے کہ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری ماؤں میں وہ مسئلے نہیں ہیں جو آج ہماری ینگ جنریشن میں ہیں. ہماری ماؤں میں وہ جوڑوں کے مسئلے ہیں. وہ ایک ایج فیکٹر آتا ہے جس میں آپ کی ہڈیاں آٹومیٹکلی ایک نیچرل فیکٹر ہے، یہ بھرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو چیزیں میں آپ کو فیکٹرز بتا رہی ہوں، وٹامن ڈی، کیلشیم وغیرہ، اگر یہ آپ لیتے ہیں تو یہ جو ایک فیز ہوتا ہے نا بھرنے والا، یہ سست ہو جاتا ہے، لائک ڈیلے ہو جاتا ہے. تو اور ایک کہتے ہیں اوور ورک. ہاں، یہ مسئلہ ان کو، ہماری مدرس کو یہ 70 سال کی عمروں میں جا کے آیا ہے. بالکل. لیکن جو لوگ یہ نہیں لیں گے تو ان کو تو پھر بچپن سے یہ مسئلے آنا شروع ہو جائیں گے. یہ جو کیلشیم اور وائٹامن ڈی ہے، یہ آسٹیوپروسس کو روکنے میں کیسے کردار ادا کرتا ہے؟ جیسے ہم نے بات کی کہ کیلشیم جو ہوتا ہے وہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اور وٹامن ڈی جو ہوتا ہے وہ جذب کرتا ہے. اگر ہم بات کریں کیلشیم کی کہ اگر ہماری باڈی میں کیلشیم پورا ہے لیکن وٹامن ڈی پورا نہیں ہے، تو کیلشیم جو ہوتا ہے وہ بغیر وٹامن ڈی کے کام نہیں کر سکتا. آپ کے جو ابزورب نہیں ہوگا، ضائع ہو جائے گا، باڈی سے نکل جائے گا، ضائع ہو جائے گا. ہم بھلے 4 گلاس دودھ پی لیں. جی بالکل. جب آپ کی باڈی میں کیلشیم پورا نہیں ہوگا نا، تو جو آپ کی باڈی ہے وہ ہڈیوں سے کیلشیم نکالنا شروع کر دے گی، جس کی وجہ سے جو آپ کی ہڈیاں ہیں وہ بھرنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. وٹامن ڈی کا بھی پورا ہونا ضروری ہے. اگر کیلشیم پورا نہیں ہے، وٹامن ڈی پورا ہے، تو وہ تو بھی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مضبوطی نہیں آتی. تحریم، جو ہمارے عام سادہ فہم سننے والے ہیں، ان کی سمجھ بوجھ کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک نارمل شخص کو جو کوئی 40-45 یا 30-35 سال کا ایک عام فرد ہے، اس کو ایک دن میں کتنا کیلشیم چاہیے، اور وہ کن کن سورسز سے لے، اور کیسے وہ کرے کہ وہ جو اس نے جو کیلشیم لیا ہے وہ اس کی ہڈیوں میں جذب بھی ہو جائے؟ دیکھیے، ایک اور چیز ہمارے نا یہاں آتی ہے. اب کسی بات سے میں بتاؤں گی، کیلشیم ہم کہتے ہیں کہ دہی کا 1 پیالہ کھا لو، 2 پیالے کھا لو، 3 پیالے کھا لو. ایسا نہیں ہے. ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے. اگر آپ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا ویٹ کیا ہے، آپ کی باڈی کس اوبیس کی طرف جا رہی ہے، ایک نارمل ویٹ کی طرف. ایک نارمل فرد کی بات کریں تو اس میں میکسیمم بھی 7 to 8 اگر آپ اسپونز لیتے ہیں دہی کے دن میں تو وہ آپ کے لیے بالکل انف ہے. اور ساتھ دودھ کا گلاس، ایک دودھ کا گلاس اور دہی، یہ انف ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں پروٹین کی، تو آپ کا ہینڈ فل آف، آپ کا ہینڈ آپ اپنے مٹھی پوری بھرے، اس میں سارے آپ جو بھی میوہ جاتا ہے وہ کھائیں، اور وہ آپ کا پروٹین پورا کر دیتا ہے. تو یہ انف ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اوور لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اوور پروٹین ہو جاتا ہے. ہمارے کنسیپٹ نہیں تھا یہ کہ اوور بھی ایک چیز ڈیفیشینٹ کی طرف ہی جاتی تھی، لیکن میرے خیال سے اوور کنزپشن بھی پرابلم کریٹ کرتی ہے.
ظاہر ہے جی توازن تو پھر نہیں رہ جاتا نا. تحریم جو متوازن غذا ہوتی ہے یہ آرتھرائٹس کے خطرے کو کس طرح کم کرتی ہے, اور غذائیت جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کی کثافت پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ یہی غذائیت کی بات کریں تو غذائیت میں ہم نے جیسے بات کی کہ وٹامن ڈی, کیلشیم, اور اسی طرح ہم یہاں بات کرتے ہیں وٹامن ڈی, وٹامن سی, کیلشیم اور اینٹی آکسیڈنٹ جو کہ آپ کے کارٹیلیج اور ٹیشو کی مرمت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ کے سورسز سارے میں نے آپ کو بتایا کہ وٹامن سی, وٹامن ڈی آپ نے کدھر سے لینا ہے. پھل ہوتے ہیں ہمارے پاس, تو اب پھل ہیں ہمارے پاس, نٹس ہیں, ہم پروٹین سورسز لے سکتے ہیں, فش کے تھرو لے سکتے ہیں, اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آ جاتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. اس میں یہ کہ بیسیکلی ہم نے اپنے کارٹیلیج اور ٹیشو کو بریک ہونے سے بچانا ہے, اس کی مرمت کرنی, کیونکہ ایک تو ایج فیکٹر ہوتا ہے نا, اس تک تو آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, لیکن اپنی ینگ ایج میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, آلٹریشنز ہوتی ہیں کچھ جو آپ کرتے ہیں تو آپ کو اولڈر ایج میں جا کے وہ پرابلمس نہیں آتے. خواتین و حضرات, یہ پروگرام صرف کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے. یہ وہ مسائل ہیں کہ اگر آج ہمیں نہیں بھی ہیں تو ایک وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہو سکتے ہیں, یا ہمارے کسی بہت پیارے کو ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ یہ بھی کروں گی کہ آپ جو یہ کوئکا PKNC اور FM 93 کے کلیبریشن سے یہ جو ہماری سیریز نیوٹریشن ٹاکس کی چل رہی ہیں, یہ پروگرام فیس بک پہ پڑے ہوئے ہیں. آپ اپنے دوست, عزیز, بہن بھائیوں کو شیئر کریں اور ان کو بتائیں کہ ہزاروں کی فیس اگر آپ افورڈ نہیں کرتے اور آپ کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس نہیں جاتے, آپ کسی ڈائٹیشین کے پاس نہیں جا سکتے, آپ کسی ویلنس کوچ کے پاس نہیں جا سکتے, تو ان پروگرامز کے تھرو آپ ان کی یہ مدد کر سکتے ہیں کہ آپ اس پہ پوری سیریز ہے ہماری پروگرامز کی, یہ پڑھی ہوئی ہے, اور آپ اس کو خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو بھیجیں. تحریم, ہمارے ساتھ بہت سارے لسنر کالرز ہیں. ہمارے ساتھ بلوچستان سے نذیر کھوسے ہیں. بہت شکریہ نذیر صاحب, آپ ریڈیو کے اس والے پیج کے اوپر ہمارے ساتھ لائیو ہوتے ہیں, تو آپ ریڈیو کا ایک دوسرا پیج ہے وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گی, آپ اس کو لائک کیجئے اور اس پہ بھی کامنٹ کیا کیجئے. ہمارے ساتھ محمد ربی ہیں, کہہ رہے ہیں زبردست پروگرام, بہت شکریہ. ریاض بھٹی صاحب شادرہ سے, یہ بھی ہمیشہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور دعا سلام کہتے ہیں بہت اچھا شو ہے. محمد حفیظ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, سجاد بری صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے سابقہ اسٹیشن ڈائریکٹر, یہ بھی ہمیشہ ہمارا پروگرام سنتے ہیں اور اس پہ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. آپ سر ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں, ہمیں بڑا اچھا لگے گا کہ ہم جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کو دیکھیں, ڈسکس کریں اور اس کے اوپر بات کریں. ہمارے ساتھ جعفر زیدی ہیں, کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے, اور جعفر صاحب کی فرمائش ہے کہ آپ نے آج کی ڈائٹیشن سے کوئی نسخہ لینا ہے جس میں ایک دبلے پتلے جسم کو موٹاپے میں, بلکہ تھوڑا فربا جس کو وہ کہتے ہیں, ان کو شاید شوق ہے, حالانکہ خود بڑا ماشاءاللہ سے وہ فٹ ہیں, لیکن ان کو تھوڑا ہیلدی مزید ہونے کا شوق ہے, تو وہ بھی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے. تحریم, جو انفلیمیشن والی ڈائٹس ہوتی ہیں یہ جوڑوں کی صحت اور لچک میں کس طرح مدد کرتی ہیں, اس کو سوزش کم کرنے والی جو غذائیں ہوتی ہیں؟ اچھا, اس میں آ جاتے ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسڈس. ٹھیک ہے, فش آ جاتی ہے جس میں آپ جو بیسیکلی ارتھرائٹس میں ہوتا ہے, جو آپ کے جوڑ جو ہوتے ہیں اس میں سوجن آ جاتی ہے, اکڑن آ جاتی ہے, درد آ جاتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ لینے کی وجہ سے آپ کا جو سوزش ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. اب ہم یہاں بات کرتے ہیں سوزش ہوتی کیوں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ آپ کا ایج فیکٹر ہے, لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پروسیس فوڈ بہت لے رہے ہوتے ہیں, آپ شوگری فوڈ بہت لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے شوگر لینے سے آپ کو شوگر ہو جاتی ہے, بٹ شوگر لینے سے آپ کے جو جوڑ ہوتے ہیں نا وہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے. جو بچے اوور ایٹ کرتے ہیں یا جس طرح بڑوں کو میٹھا کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے, ان کے جوڑ جلدی جواب دے دیتے ہیں. اس میں پھل آپ لیں, آپ سبزیاں لیں, اومیگا 3 فیٹی ایسڈس لیں, نٹس لیں, پروٹین کا سورس اچھا لیں, فش لیں, لیکن یہ پروسیس فوڈ اور شوگری فوڈ بالکل اوائڈ کر دیں, کیونکہ ایک تو آپ کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے, اور جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے جوڑوں پہ اور آپ کے ہڈیوں پہ بوجھ پڑتا ہے. جب بوجھ پڑتا ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ایک پروسیس تیز ہو جاتا ہے نا, بھرنے کا اور مضبوطی ختم ہونے کا, وہ جلدی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, کئی لوگوں کو ہم بات کریں نا, جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ میٹھا کھا رہے ہیں, اور اگر ہم ان سے کہیں کہ آپ اتنا میٹھا کیوں لے رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں کون سا شوگر ہے. یعنی زیادہ میٹھا جو ہے, اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ نہیں بھی, آپ ڈائبٹک نہیں بھی ہیں, آپ کو شوگر جس کی بیماری کو ہم کہتے ہیں, اگر آپ کو وہ نہیں بھی ہے تو بھی زیادہ میٹھا آپ کی ہڈیوں کو بھربھرے پن میں بدل کھوکھلا کر دیتا ہے, آپ کی ہڈیاں کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اعتدال, پھر وہی بات کہ اعتدال, جب آپ بیلنس کھائیں گے, بیلنس لائف سٹائل جئیں گے, تو پھر آپ
صحت مند بھی رہیں گے. تحریم, اکثر ہم بات کرتے سنتے ہیں, جو معالج ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں, یہ کارٹلیج جو ہوتا ہے یہ ختم ہو گیا ہے. یہ جو صحت مند کارٹلیج ہے اور جوڑوں کو برقرار رکھنے کے لیے کون سی ایسی جزو ہیں جن کو ہم لیں اور اس سے ہمارے جو جوڑ ہیں وہ تندرست رہیں؟ جی, کارٹلیج اور ٹیشو کا مسئلہ ارتھرائٹس میں آتا ہے, جس میں کارٹلیج کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پہ کارٹلیج کا سورس لینا ہے. اس میں ہمارے پاس وٹامن ڈی آتا ہے, پروٹین آتا ہے, کیلشیم آتا ہے, ہمارے پاس میگنیشیم, فاسفورس, ان سب کی آتی ہے جو سوجن کو ختم کرتی ہے اور جو ان کی درد اور اکڑن ہوتی ہے اس کو ان میں جو ختم کرتی ہے اور لچک پیدا کرتی ہے. ہم اگر بات کریں یہاں پہ وٹامن سی کی, تو وٹامن سی جو ہوتا ہے وہ کولیجن پروڈیوس کرتا ہے جو ہمارے کارٹلیج کی مضبوطی کے لیے بہت اہم ہے. تو ہم نے ان سورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈائٹ کو چینج کرنا ہے تاکہ ہماری جو یہ سوجن اور یہ پرابلمز آ رہی ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی رہیں. ایک آرتھرائٹس کا جو پیشنٹ ہے, اگر ہم سادہ زبان میں, ہم اس کے لیے ناشتہ کیا ریکمینڈ کریں گی آپ؟ ناشتہ پروٹین, میرے خیال سے جو ناشتہ سب سے زیادہ ہیوی ہونا چاہیے, ہیوی ہیلدی والا. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ آپ اس کو بڑا پیالہ دہی کا دے دو, اس کے ساتھ اس کو انڈے دو 3 انڈے دے دو, ایسا نہیں ہے. میکسیمم بھی لینا ہے, اگر آپ نے 2 انڈے لینے ہیں تو اس میں سے ایک کی زردی لینی ہے اور ایک کی نہیں لینی. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ اس کو نٹس دیں, اس کو پوریج دیں, اوٹ پوریج دیں. وہ ایک بہت ہیلدی میل ہے. اوٹ پوریج میں سارے اس کے اوپر اوٹس اور ساتھ اس کے نٹس وغیرہ آ جاتے ہیں. مختلف اناجوں کو مکس کر کے بھی ہم دلیا بنا سکتے ہیں. آسان زبان میں اگر میں یہ کہوں تو یہ آپ مختلف اناج مکس کر کے دلیا بنا سکتے ہیں اور اس دلیے کو جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی, آرتھرائٹس کے پیشنٹس بڑے بیچارے, ان کو ہوتا ہے کہ ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں. دلیے کے ساتھ آپ 2 انڈے کھا سکتے ہیں, زردی ایک کھانی ہے آپ نے, اس میں ساتھ آپ ایک مٹھی بھر مختلف نٹس لے سکتے ہیں, میوہ جات لے سکتے ہیں جس میں بھنے ہوئے چنے بھی شامل ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مہنگی چیزیں ہمیشہ بتاتی ہیں, تو جناب یہ جو کشمش اور بھنے ہوئے چنے ہیں یہ تو کوئی بہت مہنگی چیز نہیں ہے, یہ چیز لی جا سکتی ہے. میٹھے کا متبادل بھی ہے, یہ بھی نہیں کہ آپ نے مٹھی کشمش سے ہی نہیں بھر لینی, ساری چیزیں ملا کے. پھر ایک اور چیز آتی ہے, آج کل چیا سیڈس کا بہت چل رہا ہے, چیا سیڈس. لیکن اوسٹیوپروسس خاص طور پر جوڑوں اور جو آپ کے ہڈیوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا, اس میں اس طرح کے سیڈس کو منع کرتے ہیں, کیونکہ جو چیا سیڈس ہوتے ہیں نا وہ کچھ لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں. جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو یہ گھٹنوں کا مسئلہ ہے, لیکن وہ لے رہے تو اس سے اور کھوکھلا, کیونکہ چیا سیڈ میں جو شوگر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. لائک آپ کہہ لیں کہ وہ کھوکھلا جلدی کر دیتا ہے. نارمل بندہ لے سکتا ہے, لیکن ارتھرائٹس اور آسٹیوپروسس کے لوگوں کو میں کہوں گی کہ اس کو پریونٹ کریں. تحریم, ایک اور چیز بھی میں نے دیکھا ہے کہ مطلب سوشل میڈیا پہ بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے, ڈگری نہیں ہے, انہیں نہیں پتا, اور وہ بس وہ ایک چیز پکڑتے ہیں, ایک جز پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر بولنا شروع کرتے ہیں. پھر 100 لوگ ایسے آتے ہیں کہ اس کے اوپر اسی چیز کے اوپر ویڈیو بنا دیتے ہیں اور لوگ وہ دھڑا دھڑ لینا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ چیز جو کہ کبھی اس کی قیمت 10 روپے ہوتی ہے, اس کی قیمت بھی ہزاروں میں چلی جاتی ہے, اور ہم کھائی جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہم پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے. یعنی چیا سیڈس کے اوپر ہم نے آج, اس سے پہلے کبھی اس پہ ہم نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کی کہ چیا سیڈس جو ہے ان کا استعمال جو آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے بالکل بھی سود مند نہیں ہے. اور آپ نے جب بھی کوئی ڈائٹ پلان لینا ہو تو میں یہ بھی دیکھتی ہوں تحریم, ہمارے یہاں رجحان نہیں ہے ایکسپرٹ کے پاس جانے کا. ہم سوٹ مہنگے برانڈ کا لے کے آئیں گے اور ہم سستی سی محلے کی درجن ڈھونڈیں گے اور کہیں گے کہ اب تم اس کو, یا یہ ہمارا جو مزاج ہے اسی طرح کہ ہم پھل سبزی خریدتے وقت اس سے 1000 گنا بھاؤ کریں گے, لیکن ہم اندر سے دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ صاف ستھرا کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. اصل میں جو نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشین کا ایک فیلڈ ہے, مطلب مجھے یہاں پہ کلینک کرتے ہوئے میکسیمم 5 ابو ایئرز ہو گئے ہیں, تو میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ پیشنٹ جب درد میں ہوتا ہے نا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. جو درد سے پہلے والا فیز سٹارٹ ہوا ہوتا ہے نا, جب اس کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے میرے صحیح, اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائٹ کو صحیح کرے. لیکن وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میری ہڈی میں درد ہے, انجیکشن لگا دے, اور وہ انجیکشن لگا کے صحیح ہو جاتا ہے. تو وہ اب لوگوں میں ذرا کانسیپٹ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. لیکن اب وہی سوشل میڈیا کی بات کریں, اب لوگ سوشل میڈیا پر زیادہ دیکھتے ہیں. آپ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, آپ اس کو سرچ کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کڈنی اسٹون بھی ہیں. ٹھیک ہے, کڈنی اسٹون کا ایشو ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ڈائٹ کو چینج کرنا پڑتا ہے. نٹس نہیں لینے کڈنی اسٹون میں, سیڈز نہیں لینے کڈنی اسٹون میں, لیکن آپ اس ڈائٹ کو پروٹین کی بیسس پہ لے رہے ہوتے ہو. ہر طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے, اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے.
لیکن میرے خیال سے کسی ایکسپرٹ کا اوپینین لینا بیٹر ہے. کسی ایکسپرٹ کا اوپینین لینا بہت ضروری ہے, وگرنہ کیا ہوگا, ہم پروگرام کرتے رہیں گے اور اگر آپ پھر عمل جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے کسی ہمسائے دوست سے پوچھ کے کریں گے تو بات نہیں ہے. آپ ایکسپرٹ جانتا ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, اس پہ کیا چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے, کیا چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جیسے دودھ جس کو ایک مکمل غذا کہا جاتا ہے, یہ بھی ہر شخص کے سوٹ نہیں کرتا, بہت سے لوگوں کو اس سے بھی الرجی ہوتی ہے. جو پروٹین کا استعمال ہے تحریم, یہ ہڈیوں کی طاقت اور جوڑوں کی فعالیت پہ کتنا اثر ڈالتا ہے؟ پروٹین جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں, ان کی مرمت کرتا ہے. جب ٹیشوز کی مرمت ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی تو آپ کے جوڑ جو ہیں صحیح سے ورک کرنا شروع کر دیں گے. اس میں پروٹین میں آپ کے پاس سورسز آتے ہیں, نٹس وغیرہ جیسے میں نے بتایا, اور فش وغیرہ آتی ہے. اگر یہ ڈیلی روٹین میں آپ ایڈ کرنا شروع کر دیں تو جوڑوں کے مسئلے جلدی شروع نہیں ہوں گے. بچوں کے بازو کھینچو جوڑ نکل گیا, بازو کھینچا ہڈی ٹوٹ گئی ہے, تو یہ مسئلے بچوں میں بھی آ رہے ہیں. تو جیسے فاسفورس, میگنیشیم, پروٹین, کیلشیم, اگر ہم بچپن سے جوانی میں بچوں کو شروع کروا دیں تو یہ جو بھرنے والا فیز ہوتا ہے نا, یہ سست ہو جائے, ڈیلے ہو جائے, فریکچر اور یہ اکڑ پن یہ نہ آئے. اب جیسے بچوں کے ایمی مسل پل ہو جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ پرابلم چل رہی ہے, وہ اسی وجہ سے کیونکہ ہماری ڈائٹ ہی نہیں اچھی, ناقص غذائیت, بالکل بالکل ایسے, پروسیسڈ فوڈ کھانا ہے, پروسیسڈ فوڈ ہے, اوور ویٹ ہو جاتے ہیں, شوگری فوڈ بہت بچے لے رہے ہیں, جیم لے لیتے ہیں, چاکلیٹ اسپریڈز لے لیتے ہیں, سیریلس بہت شوگری لے لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چیزیں نا آہستہ آہستہ کر کے امپیکٹ آپ کی باڈی پہ ڈالتی ہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ فوزیہ کہتی ہیں کہ ہماری والدہ, ان کو بہت وہم ہوتا ہے, وہ کہتی ہیں کہ جو ڈرائی فروٹ ہے یہ میرا بلڈ پریشر بڑھا دے گا, یہ میرے معدے میں گرمی کر دے گا. تو آپ ڈائٹیشین تحریم سے یہ سوال ہمارا پوچھیے کہ کیا جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں یہ واقعی معدے میں گرمی کرتے ہیں؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے, آپ ایک چیز نارمل کوانٹٹی میں لے رہے ہیں نا, جیسے میں نے بتایا کہ ہینڈ فل, ایک مٹھی روزانہ, بالکل لے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ دوسرے میل میں, جیسے آپ نے ناشتے میں 2 انڈے لے لیے, پھر آپ نے اس کے ساتھ اتنا زیادہ آپ نے والنٹس یا جو بھی لے وہ بھی اکٹھے سارے لیے, تو پھر اوبیسلی اوور پروٹین ہو جائے گا. اور ایسا نہیں ہے, بی پی ہائی ہونے کے اور بھی بہت کرائٹیریاز ہوتے ہیں. اس میں آپ کا سالٹ انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے, آئلی فوڈ آپ زیادہ لے, آپ نے اگر ابلے انڈوں پہ نمک خوب چھڑک کے کھایا ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے تو ڈرائی فروٹ سوٹ نہیں کیا, تو جناب پھر یہ بالکل. اور یہ انزائٹی اور یہ جو آج کا اسٹریس فیکٹر ہے یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بی پی پہ. تو نہیں, ڈائٹ میرے خیال سے آپ اگر نارمل کوانٹٹی لینا جتنی آپ کو پرسکرائبڈ ہے وہ لیں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ ہم جب ایک نشست میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو مونگ پھلی اگر 1 کلو سامنے رکھی ہے تو ہم ایک ہی نشست میں وہ کلو بھی کھا جاتے ہیں نا, اور ہو سکتا ہے پھر ایک ہفتہ ہم کوئی نٹس لینے کا وہ لیں ہی نہ. تو یہ چیز پھر وہی کہ اعتدال, جو کہ ہمیں بار بار میانہ روی کا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ہر روز لیں, تھوڑا تھوڑا لیں. اچھا جی, اوقات کار کا بھی کوئی اس میں کام ہے؟ اگر آپ وائٹامن سی لے رہے ہیں اس کے لیے بہترین ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ جیسے وائٹامن سی کے لیے ہم مالٹے لیتے ہیں یا کوئی بھی کھٹاس والے پھل لیتے ہیں. جو فروٹس ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی میں ریکمینڈ کرتی ہوں اسنیکس میں, جو آپ کا صبح ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان والا ٹائم ہوتا ہے اسنیک کی. اگر آپ ملٹی وائٹامنس کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہ 50 سے پہلے تو میں ریکمینڈ نہیں کرتی. 50 سے پہلے جو کھانا ہوتا ہے, فروٹ ہوتا ہے, وہ آپ کی باڈی پہ 100% ورک کر رہا ہوتا ہے. 50 ابو ان کے اوپر باڈی پہ آہستہ آہستہ کر کے کم ورک کرتا ہے, ملٹی وائٹامن لینے کی ضرورت پڑتی ہے. ملٹی وائٹامن لینا ہے تو آپ نے صبح ناشتے کے بعد لینا, ناشتے دوپہر کے کھانے کے بعد لوگ لے رہے ہوتے ہیں, ناشتے کے بلکہ درمیان میں لیں تاکہ وہ یوٹیلائز ہو صحیح سے. کچھ لوگوں کو معدے اور جلن کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں ملٹی وائٹامن سے, نہیں لیکن 50 ابو کو لینے چاہیے ملٹی وائٹامن, اور ناشتے میں لینے چاہیے. ہمارے ساتھ صاحب فاطمہ کہتی ہیں کہ ہماری گرینڈ مدر کو گنٹھیے کی پرابلم ہے, اور آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ انہیں پروٹین کے لیے کون سا میٹ لینا چاہیے. کیا یہ جس کو ہم بڑا گوشت کہتے ہیں, کیا یہ جن لوگوں کو دردیں ہوتی ہیں, گنٹھیا ہوتا ہے, کیا انہیں نہیں لینا چاہیے؟ نہیں, بڑا گوشت اوائڈ کرنا چاہیے. آپ تھوڑا بہت ونس ان اے ویک لے سکتے ہیں لیکن اوائڈ کرنا چاہیے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ روز ان کو فش دے دیں, ایسا نہیں ہے. پروٹین کا سورس چینج کرتے رہیں, چینجنگ آنی چاہیے ڈائٹ میں, ایک ہی طرح کی ڈائٹ نہیں چلنی چاہیے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ ان کو پروٹین کا سورس اچھا دیں, ایگ دیں, آپ اس میں ان کو دہی دیں, ان کو نٹس دیں, لیکن چینج کر کہ ایج زیادہ ہے تو جو باڈی اس کو ڈائجسٹ کرنا ذرا تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس میں. اچھا تحریم, جب بزرگوں میں یہ یا
عام بھی کسی فرد میں یہ جوڑوں کے مسائل شروع ہوتے ہیں تو کیا اس کے لیے کچھ چھوٹی موٹی ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں؟ جب ہم موومنٹ چھوڑ دیتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو بھی یہ پرابلم بڑھتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ کوئی چیز کو موو نہیں کر رہے، اس کا وہ کام نہیں ہو رہا، تو وہ اس میں لچک ختم ہو جاتی ہے، موومنٹ ہی نہیں رہتی، تو وہ ورک ہی نہیں کرے گا. اوبیسلی ایک آپ جب فریکچر ہوتا ہے بازو، آپ فریکچر کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ اس کو پٹی کراتے ہیں، پٹی کرانے کے بعد جب کھولتے ہیں، پراپر موومنٹ چاہیے. آپ اس کو وہیں رکھیں گے وہ وہیں رہے گا، کیونکہ وہ ورک نہیں کر رہا. جوائنٹ کھلے گا نہیں تو وہ ورک کیسے کرے گا؟ تو میرے خیال سے میں وہی بات کروں کہ لائف اسٹائل میں آپ کا ورک آؤٹ بہت آ جاتا ہے. اولڈ ایج کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ کیا ان کے درد ہے، یہ کیسے، آپ لیٹ کے کریں لیکن کریں، موومنٹ کریں. اب تو بالز آ گئی ہیں، ٹولز آ گئے ہیں، جو آپ کسی بھی کنڈیشن میں آپ ورک آؤٹ کریں. باڈی حرکت ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہماری جو پرانی مائیں ہیں وہ اپنی عمر کے آخری حصے تک، جب تک ان سے چلا پھرا جاتا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتی تھیں، گھر کے کام، سبزی بنا کے دینی، پھر مشین تھوڑی بہت چلا لینی. مطلب بزرگ خواتین دیہاتوں میں تھیں تو وہ مرغیاں انہوں نے رکھی ہونی، جانور انہوں نے رکھے ہونے، بھینسوں کے باڑے کی طرف جا رہی ہیں تو سوچیں کوئی نہ کوئی اعضاء ان کے جو ہیں وہ حرکت میں رہتے تھے، اور دھوپ بھی اسی بہانے وہ لیا کرتی تھیں. ہم بزرگوں کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں ظاہر شہروں میں خصوصاً اربن لائف کا یہ پرابلم ہے، گھر بھی چھوٹے ہیں، دھوپ بھی نہیں ہے، اور بزرگوں کے لیے کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے، تو وہ بیچارے پھر کمروں میں بند ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے یہ مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تحریم عباس چونکہ پروگرام کا ایک مخصوص وقت ہے اور پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، آپ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں کہ جس سے وہ اپنی عمومی صحت کو بہتر کر سکیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے ایک چیز کو سوچنا، میرے خیال سے اپنی ہیلتھ کو لے کے سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ چیز ابھی کر رہی ہوں، یہ آگے جا کے مجھے کیا امپیکٹ میری باڈی پہ ڈالے گی. ہم نیچرل سورسز سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، پروسیس فوڈ کی طرف بہت جاتے جا رہے ہیں، شوگری فوڈ کی طرف بہت جاتے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے اگر آپ پروسیس فوڈ، ٹھیک ہے کریونگز ہوتی ہیں، لیکن کریونگز بھی گڈ اور بیڈ کریونگز ہوتی ہیں. اگر آپ کا شوگر کھانے کا، میٹھا کھانے کا دل کرے تو اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ آپ بیکری کی طرف ہی چلے جائیں، آپ فروٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. باڈی کو جس طرح سے اس کو اپنی طرح مینٹین رکھیں وہ رہے گی. ٹھیک ہے، عادت ڈالنے کی بات ہوتی ہے. تو پروسیس فوڈ اور شوگری فوڈ کو اوائڈ کریں، اور یہ جو نیچرل فوڈ ہے، یہ فش آ جاتا ہے آپ کے پاس، نٹس آ جاتے ہیں، اور دودھ سے بنی چیزیں، پھل جات آ جاتے ہیں. یہ ایسی چیزیں جو آپ کے اندر اگر کوئی چیز بن بھی رہی ہے نا، اس کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ نیچرل فوڈ ہے. بہت خوبصورت باتیں ہیں جی. ہمارے جتنے بھی آج تک ماہرین آئے ہیں، سب نے ہمیں فطرت سے جڑنے کی بات کی ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ بیماری جو ہے یہ ہم پیسوں سے خریدتے ہیں اور صحت مفت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات سے جڑ جائیں، مٹی سے جڑ جائیں، اور جو چیزیں جیسی اللہ کریم نے پیدا کی ان کو ویسا کھانا شروع کریں، اور اعتدال میں کھانا شروع کریں، اتنا جتنی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے، اتنا جتنا آپ کے حصے کا ہے. تو انشاءاللہ آپ تندرست رہیں گے.